نحمده ونستعینه ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا۔ اس سے دو مسئلے مفسرین نے نکالے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر چیز جو زمین کے اندر ہے وہ اللہ رب العالمین نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو اس کے اوپر اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ جس سے چاہے جو چاہے یہ خدمت لے سکتا ہے۔ ساری مخلوقیں ماں سوائے چند مخلوقوں کے وہ انسان سے طاقتور ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر ایسی خوبی، ایسی صلاحیت رکھ دی ہے کہ یہ بڑی بڑی طاقت والی چیزوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ دیکھو نا، گھوڑا ہے انسان سے کتنا زیادہ طاقتور ہے، لیکن یہ اس انداز سے اس کو نکیل ڈالتا ہے کہ اس کی جرت نہیں کہ اس کے سامنے وہ پر مار سکے۔ اونٹ ہیں کتنی طاقت والے ہیں، ایک ایک آدمی 200 اونٹ جو ہے، ایک اونٹ کی اس نے نکیل پکڑی ہوتی ہے، باقی سارے جو ہیں اونٹوں کے ساتھ اونٹ باندھا ہوا ہے، وہ 200 اونٹ لے کر ایک ہی آدمی جا رہا ہے۔ دیگر مخلوقیں ہیں اللہ رب العالمین نے وہ بھی ساری کی ساری اس کے تابع کر دی ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، غلط طریقے سے استعمال کرے۔ اور دوسرا معنی یہ کیا ہے هو الذی خلق لکم، اللہ رب العالمین نے ہر جو چیز زمین کے اندر ہے وہ تمہارے لیے جائز قرار دے دی ہے، یعنی وہ تمہارے لیے حلال ہے، مگر وہ حرام ہے جس کا تذکرہ قرآن کے اندر آ گیا یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں جو ہیں وہ تمہارے لیے کیا کر دی ہیں؟ حرام کر دی ہیں، باقی ساری کی ساری حلال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع معنی بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ درندوں میں سے جو بھی کچلی والا ہے، جس کی یہ مطلب کچلیاں باہر نکلی ہوتی ہیں، وہ حرام ہے، باقی سارے جانور جو ہیں وہ حلال ہیں۔ کتنی جامع بات ہے۔ اور پرندوں کے اندر جو پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہے وہ حرام ہے، باقی سارے پرندے حلال ہیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ بڑی جامع بات ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جامع کلمے دے کر بھیجا ہے، یعنی بات مختصر ہوتی ہے، اس کا مفہوم بڑا لمبا چوڑا ہوتا ہے۔ تو یہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول نے کہ ذی مخلب، وہ پرندوں کے اندر جو پنجے کے ساتھ شکار کرے وہ حرام ہے۔ اب کوا جو ہے یہ پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہے، چیل جو ہے یہ پنجے کے ساتھ شکار کرتی ہے، باز جو ہے یہ پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہے، اور بھی بہت سارے جانور جو ہیں وہ پنجے کے ساتھ شکار کرتے ہیں، وہ حرام ہے۔ اور کچلی والے درندے جو ہیں یہ جس طرح شیر ہے، چیتا ہے، اسی طریقے سے کتا ہے، بھیڑیا ہے، یہ جنگلی درندے جتنے بھی ہیں یہ کچلی والے ہیں، یہ حرام ہیں، باقی سارے کے سارے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ اب کسی علاقے کے اندر آپ چلے جائیں، آپ وہاں کے جانوروں کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ یہ کچلی والا ہے یا بغیر کچلی کے ہے۔
کچلی والا ہے تو وہ حرام ہے، نہیں تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو اللہ رب العالمین وہ ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا۔ اب انسان درندوں سے بھی کام لے سکتا ہے، دیکھ لو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی قوت، ایسی صلاحیت رکھی ہوئی ہے، یہ شیر کو بھی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، چیتا بھی اس کے تابع ہو جاتا ہے، دیگر جو مطلب جانور ہیں، درندے ہیں، موذی جانور ہیں، لیکن یہ ان کو نکیل ڈال لیتا ہے اور ان کو بھی اپنے تابع کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے، کس کے اندر؟ انسان کے اندر۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا او انسان، یہ سارا کا سارا جو دنیا کے اندر مال و متاع ہے، جانور ہیں، چند ہیں، پرند ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، یہ سارے تیرے لیے اور تو میرے لیے۔ دیکھو نا، اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے ساری چیزیں پیدا کر دی، تو جب انسان کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری بندگی کریں۔ ہر چیز کو تیرے سامنے جھکا دیا اور تجھے صرف اپنے سامنے جھکنے کا آرڈر دے دیا۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے کیا میں ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر اللہ مستوی ہوا آسمان کی طرف۔ مستوی کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے وہ بلندی فضا جو تھی اس کی طرف اللہ رب العالمین نے قصد کیا، اور اللہ نے یہاں فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر اللہ مستوی ہوا آسمان کی طرف۔ اور دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے ذات کو عرش کے اوپر مستوی کر لیا۔ کیسے؟ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ کیسے عرش کے اوپر مستوی ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی معرفت رکھنے والے امام مالک رحمہ اللہ بڑا پیارا، بڑا عمدہ جواب دیا۔ کہتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول، اللہ کا مستوی ہونا یہ معلوم ہے قرآن سے، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا، کیسے ہوا؟ والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے کہ وہ عرش کے اوپر بیٹھا ہے، عرش کے اوپر کھڑا ہے، عرش کے اوپر لیٹا ہے، اس کو ہم نہیں جانتے۔ ہم وہی بات کر سکتے ہیں جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر تذکرہ کر دیا ہے، اور جس کا تذکرہ نہیں اس کے متعلق آپ کو بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے، اور میں قربان جاؤں اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، کتنی بلندیاں ہیں اللہ رب العالمین نے وہاں الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں زمینوں کے درمیان ہے، اور جو تر مٹی کے نیچے ہے یہ بھی سارا کا سارا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور پھر جو ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اللہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اور یہاں بھی اللہ نے وہی بات کی کہ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو 7 طبق جو ہیں وہ بنا دیے۔ وَجَعَلْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے بنا دیا تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمانوں کو۔ کتنے مضبوط آسمان ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے لے کر آسمان تک کی مسافت جو ہے نا یہ 500 سال کی ہے۔ 500 سال تیز رفتار سواری والا زمین سے آسمان کی طرف جاتا رہے تو پھر وہ 500 سال کے بعد اس مسافت کو طے کرے گا۔ اور پہلے آسمان کا موٹاپا اتنا ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے۔
اب اتنا موٹا آسمان، اس کے اندر کتنا وزن ہوگا اور اس کے اندر کتنی مضبوطی ہوگی، لیکن میرے رب نے بغیر آماد ترونہا، آسمانوں کو بغیر ستونوں اور بغیر بیموں کے کھڑا کر دیا جس طرح تم دیکھ رہے ہو۔ اسی طریقے سے دوسرے آسمان سے لے کر پہلے آسمان سے لے کر پھر دوسرے آسمان تک کتنی مسافت ہے، پھر اس کا موٹاپا اتنا ہے، تو یہ کتنی بلندیاں بن جاتی ہیں۔ اس کے اوپر رب کا عرش ہے، رب کے عرش کے اوپر اللہ رب العالمین کی کرسی ہے، اور کرسی کے اوپر میرا رب جو ہے وہ مستوی ہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وسیع ہے اس کی کرسی ساتوں آسمانوں پر، ساتوں زمینوں پر، وہو العلی العظیم، اور وہ بلند و بالا بہت بڑا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، مایا ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک طرف، یہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں پتہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ جس طرح ایک بہت بڑا چٹیل میدان ہو اور اس کے اندر لوہے کا چھلا پھینکا جائے، جو میدان کے مقابلے میں چھلے کی حیثیت ہے نا، یہ عرش کے مقابلے میں آسمانوں اور زمینوں کی حیثیت ہے۔ ذرا اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین کا عرش کتنا بڑا ہوگا، اور یہ جو کرسی ہے آسمانوں زمینوں کے مقابلے میں، اب یہ آسمان زمینیں جو ہیں یہ چھلے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور کرسی جو ہے وہ چھلے کی حیثیت رکھتی ہے عرش کے مقابلے میں۔ تو اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے، اور کیسے ہے؟ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اللہ رب العالمین اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی صفات رب العالمین کی، وہ ہے تمہارا رب جس نے یہ کہا کہ تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے وہ میں نے تمہارے فائدے کے لیے بنا دیا، اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے رب العالمین فرماتے ہیں میں نے مقرر کر دیا۔ اب ہمارا حق کیا بنتا ہے کہ ہم ہمہ وقت رب العالمین کی ذات کے سامنے جھکے رہیں، تو پھر بھی اللہ رب العالمین کا جو ہمارے اوپر حق ہے ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے، اور رب کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں یہ صرف رب کے حکم کو ہم بجا لا کر، رب کے حکم کو مان کر ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، صرف یہ رب کی رضا کے سبب بنتے ہیں، وگرنہ یہ ہماری کامیابی کے سبب بننے والی چیزیں نہیں ہیں۔ بنو اسرائیل کے اندر ایک عام ہی رب کی بڑی بندگی کرنے والا فوت ہو گیا۔ بنو اسرائیل کی روایت کے اندر آتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے کھڑا کیا، پوچھا اس کو، صبح کے وقت روزہ رکھنے والا، رات کو قیام کرنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا، ایک ایک لمحہ وہ رب کی بندگی کے اندر گزارنے والا۔ اللہ رب العالمین نے او میرے بندے، تو نے بڑی بندگی کی ہے میری، مجھے یہ بتلا کہ تو اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت کے اندر جانا چاہتا ہے یا میری رحمت کے ساتھ؟ کہتا ہے اللہ پوری زندگی تیری بندگی کے اندر گزار دیا، اب بھی تیری رحمت کی ضرورت ہے، میں اپنے اعمال کے زور پر جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اور اس کے جتنے اعمال ہیں سارے اکٹھے کرو، فرشتوں نے اکٹھے کر لیے۔ اللہ رب العالمین نے لاؤ انصاف والا ترازو، انصاف والا ترازو لایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی ایک آنکھ نکال کر ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں زندگی کے سارے اعمال رکھ دو۔ جب رکھے گئے، وزن کیا گیا، وہ آنکھ والا پلڑا نیچے، اعمال والا اوپر اڑ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے میں نے جو تیرے اوپر اپنی نعمت آنکھ کا احسان کیا ہے، تیری پوری زندگی کے اعمال جو ہیں وہ ابھی تک ایک آنکھ کا بدلہ نہیں چکا سکے، باقی جسم کا جو مطلب ہے کفارہ ہے وہ کس نے دینا ہے؟ کہتا ہے نہیں اللہ میں تیری رحمت کے ساتھ ہی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ لوگوں کوئی آدمی اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جائے گا، ہاں اس وقت جنت میں جائے گا جب اس کو رب اپنی رحمت میں لپیٹے گا۔ اور رحمت کب رب العالمین نازل کرے گا؟ جب انسان اللہ کی بندگی کے اندر زندگی گزارے گا۔ اور
امام کائنات نے جب یہ بات کہہ دی نا کہ کوئی بھی نہیں جائے گا، تو صحابہ نے سوال کیا، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے اما عائشہ صدیقہ نے سوال کیا، ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے؟ حالانکہ پیارے پیغمبر کے اعمال جو ہیں وہ ساری کائنات کے اعمال سے زیادہ ہے۔ اس کی زبردست دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے، کیف عرفت انک نبی، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کو کیسے پتہ چلا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں؟ آپ میں کنت فی بطحائے مکہ، میں بطحائے مکہ کے اندر تھا، آتانی عطیان، میرے پاس دو آنے والے آئے، ایک دوسرے کو پوچھتا ہے ہوا کیا یہ وہی ہیں جن کی طرف اللہ نے ہم کو بھیجا ہے؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے ہاں نعم ہوا، ہاں یہ وہی ہیں جن کی طرف اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ میں پھر جس مقصد کے لیے بھیجا ہے ہم پورا کیوں نہیں کر رہے؟ تو اسی دوران ایک ترازو جو ہے وہ نیچے اتارا گیا، جس کے چوڑائی حصہ جو ہے وہ جنوب سے لے کر شمال تک پھیلا ہوا تھا، اور لمبائی جو ہے وہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچی ہوئی تھی۔ کہتے ہوئے ایک پلڑے کے اندر مجھے رکھا، اور دوسرے پلڑے کے اندر ایک اور آدمی بٹھایا گیا، وزن کیا گیا، فوزنتہ، حدیث کے اندر آتا ہے جب میرا وزن اس کے ساتھ کیا گیا میں اس سے زیادہ وزنی تھا، پھر دو آدمی بٹھائے گئے میں ان سے بھی زیادہ وزنی تھا، پھر 5 بٹھائے گئے ان سے بھی زیادہ وزنی تھا، پھر 10 بٹھائے گئے ان سے بھی زیادہ وزنی تھا، 100 بٹھایا گیا ان سے بھی زیادہ وزنی تھا، 1000 بٹھایا گیا ان سے بھی زیادہ وزنی تھا۔ تو وہ فرشتہ جو وزن کر رہا تھا نا، دوسرا فرشتہ جو کھڑا تھا پاس، وہ کہنے لگا اگر ایک طرف پوری کائنات بھی بٹھا دی جائے، دوسری طرف صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا جائے، تو پوری کائنات بھی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول کے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نبی کریم کے جسم کا اتنا وزن تھا؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا وزن تھا۔ آپ کے اعمال کی وجہ سے رب العالمین نے آپ کا وزن جو ہے وہ زیادہ کر دیا تھا۔ یہ اعمال جو ہیں یہ وزنی ہیں، اور بعض کلمے وزنی ہیں، بعض عمل وزنی ہیں۔ دیکھو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض کلمے ایسے ہیں کہ جب انسان زبان سے ادا کرتا ہے ان کا وزن بہت زیادہ ہے، جس طرح حدیث بخاری کی ہے، آخری حدیث، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام کائنات نے میں 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو رحمان کو بڑے پیارے لگتے ہیں، زبان کے اوپر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن کل قیامت کو ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر بڑے وزنی ہوں گے۔ اور وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ اپنی تعریفوں کے ساتھ، پاک ہے اللہ جو بہت بڑا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ کلمے جو ہیں یہ وزنی ہیں۔ اب یہ کلمے کہنے والا، اس کے جو کلمات ہیں قیامت کے دن جب تولے جائیں گے تو وزن کے اندر یہ بھاری بوجھل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام عملوں میں سے زیادہ وزنی عمل کون سا ہے؟ وہ کیا؟ خلق الحسن، یعنی اچھا اخلاق، یعنی جس کے اندر اچھا اخلاق ہے اس کا یہ عمل ایسا ہے کہ جو وزنی ہوگا کس کے اوپر؟ ترازو کے اوپر۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ساری کائنات سے اعلیٰ، پیارے پیغمبر کے کلمات ساری کائنات سے اعلیٰ، آپ کا وزن بھی سب سے اعلیٰ۔ لیکن جو میں بات آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں، اتنے اعمال، اتنے ایمان کے وزن لے کر آنے والے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ولا انا، عائشہ میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا الا ان یتغمدنی اللہ منہ برحمہ، ہاں میں بھی جنت میں اس وقت جاؤں گا جب رب مجھے اپنی رحمت سے چاروں طرف سے گھیر لے گا، تو پھر میں جنت کے اندر جاؤں گا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے تو عام آدمی جو ہے وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں معمولی نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، یہ روزے رکھنے کی وجہ سے، حج عمرے کرنے کی وجہ سے، صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے، زکاتیں دینے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ یہ اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اور کیا کرے اللہ،
یہ اعمال میں نے کر دیے ہیں، لیکن پھر بھی میں تیری رحمت کی امید لگائے بیٹھا ہوں، جب تک تو مجھے رحمت کے اندر نہیں لپیٹے گا میں جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ تو رب العالمین سے پھر دعا بھی کرے کہ اللہ مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کر دے، اللہ مجھے اپنی طرف سے اپنا فضل عطا کر دے، اللہ مجھے اپنی طرف سے اپنا کرم عطا کر دے، اللہ اپنی طرف سے یہ ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد اللہ مجھے اپنی جنت کا وارث بنا دے۔ تو پھر رب العالمین جب بندہ اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ یہ گڑ گڑا کر دعائیں بھی کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور جا بندے، میں نے غلطیاں تو تیری بہت زیادہ تھی، میں نے معاف کر کے تجھے جہنم سے آزاد کر کے جنت کا داخلہ دے دیا ہے، اور میں نے تجھے جنت کا مستحق بنا دیا ہے۔ یہ ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ اب کچھ لوگ جو ہے نا وہ استوا کو نہیں مانتے، کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی نقل و حرکت کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم نقل و حرکت کر سکتے ہیں، ہم بولتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے اندر یہ ساری صفتوں کی مطلب اللہ رب العالمین کے اندر صلاحیت ہے، لیکن اللہ رب العالمین یہ سارے کام کرتا نہیں، نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، بلکہ ایک خبیث، وہ میں نے سنا اس کو، وہ کہہ رہا تھا، یہ مطلب فرید الدین گن شکر جس کو کہتے ہیں، اس کی قبر کے اوپر بیٹھا ہوا قوالی گا رہا تھا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں کی انے بولے نو کرنا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، میں تے سمیع بصیر کو آیا، استغفر اللہ۔ او بے ایمان، تو نے مخلوق کو سمیع بصیر بنا دیا، اور خالق جس نے تجھے سماعت عطا فرمائی، جس نے تجھے بصارت عطا فرمائی، جس نے تجھے قوت گویائی جو ہے وہ عطا فرمائی، وہ بولتا بھی نہیں، وہ سنتا بھی نہیں، وہ دیکھتا بھی نہیں۔ حالانکہ اس کے سننے اور مخلوق کے سننے کے اندر تو بڑا فرق ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تمہارا رب جو ہے وہ تمہاری باتوں کو تم سے بھی زیادہ سننے والا ہے، تم سے بھی زیادہ سننے والا ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین وہ تو ہر چیز کو سنتا ہے، اور اس نے اپنی ذات کا تعارف کرایا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اللہ رب العالمین کون ہے؟ جو سمیع بھی ہے، جو بصیر بھی ہے، اور کتنا سمیع بصیر ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں بھی اسی حجرے میں تھی جس حجرے کے اندر پیارے پیغمبر تشریف فرما تھے، اور اسی حجرے کے اندر کون آئی؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر، میرے خاوند نے مجھے ماں بہن کہہ دیا ہے، تو اب اس مسئلے کو پہلے سمجھا جاتا تھا یہ طلاق ہو گئی ہے، اب یہ بیوی نہ خاوند کے پاس رہ سکتی ہے، نہ خاوند اپنی بیوی کے پاس رہ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس نے ایسا رشتہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کے لیے بول دیا ہے کہ اب اس کے بعد یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ انت علیہ کظہر امی، انت علیہ کظہر اختی، تو میرے لیے ایسا ہی ہے کہ جس طرح میری ماں ہے، تو میرے لیے ایسا ہی ہے کہ جس طرح میری بہن ہے۔ اب یہ دونوں رشتے جو ہیں یہ محرم ہیں، لہٰذا بیوی حرام ہو گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگا رہی ہے اپنے خاوند کی، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ بی بی ابھی تیرے بارہ میں میرے اوپر آسمان سے وحی نازل نہیں ہوئی، تیرے مسئلے کا حل میرے پاس نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار واپس کر رہے تھے، اور وہ بار بار اصرار کر رہی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اسی حجرے میں تھی۔ اب اما عائشہ صدیقہ کے ولیہ ہونے میں کوئی شک ہے؟ اللہ کی مقربہ اور نبی کی محبوبہ اور ولیہ کائنات اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں بھی اسی حجرے میں تھی، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ کسی بات کی مجھے سمجھ آتی تھی اور کسی بات کا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ خولہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن میں قربان جاؤں اپنے رب کی عظمت پر۔ ساتوں آسمانوں سے اوپر رب کا عرش، اور عرش کے اوپر رب کی کرسی، اللہ رب العالمین نے وہاں سے یہ اعلان کر دیا،
اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما واللہ سمیع علیم۔ اے پیارے پیغمبر، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ کے سامنے اپنے خامد کی شکایت کر رہی تھی اور آپ کے ساتھ وہ جھگڑا کر رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے مسئلے کا حل جو ہے وہ نازل کر دیا ہے کہ اس کے خامد کو کہو کہ سب سے پہلے وہ ایک گردن آزاد کرے۔ اگر گردن آزاد نہیں کر سکتا اس کے کفارے کے اندر 2 مہینوں کے پے در پے روزے رکھے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اس کی بیوی دوبارہ ہم اس کے لیے حلال کر دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی عظمت کے اوپر میں قربان جاؤں، اللہ نے عرش کے اوپر اس عورت کی بات کو سن لیا اور اس کے مسئلے کا حل رب العالمین نے نازل کر دیا۔ یہ ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے، اللہ دیکھنے والا بھی ہے، اللہ بولنے والا بھی ہے۔ اور جو اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک کوفے کے اندر آدمی، ان کو پتا چلا کہ یہ اللہ کی صفات کا منکر ہے بندہ۔ اس نے ایک آدمی مدینے سے کوفے کے اندر گیا، کوفے سے جب واپس آیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی کے اندر واعظ کر رہے تھے لوگوں کو۔ اس نے آ کر کہا کہ وہ فلاں آدمی جو ہے وہ آپ کو سلام کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے وہ آدمی جو ہے وہ بدعتی ہو گیا ہے، اللہ کی صفات کا منکر ہے، میں اس کی سلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میرا سلام بھی اس کو جا کرنا کرنا اور اس کا سلام بھی مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بدعتی آدمی ہے، رب کی صفات کا منکر آدمی ہے، میں ایسے آدمی کی سلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیوں؟ ایسا آدمی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو اللہ رب العالمین کی صفات کو نہیں مانتا۔ اللہ رب العالمین کی ذات بھی منزہ اور مطہر ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفات بھی وہ ہر نقص سے منزہ اور مطہر ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جو صفتیں اپنی بیان کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفتیں بیان کی، ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور ان صفتوں میں سے ایک صفت کیا ہے؟ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہم بھی ہیں، لہٰذا ہمارے اعمال بھی اللہ کے علم میں، ہم بھی اللہ کے علم میں، تو اللہ کے سامنے اللہ کے علم کے ہوتے ہوئے ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اور اللہ رب العالمین ان کے اوپر ہمیں صلہ دینے والا بنے۔ تو اللہ رب العالمین کے سامنے ایسے اعمال ہمیشہ انسان کو پیش کرنے چاہیے۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اطاعت والے، اپنے رسول کی اطاعت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تقاضا ہے کتاب و سنت کا اللہ اس کو پورا کرنے کے بعد اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب